آپ سب یقیناً اس وقت فصیحی فیض سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ مجھے بھی خوشی اس بات کی ہے کہ آج کے اس اجلاس میں صاحبان الہند، مناظر اعظم اہل سنت، حضرت علامہ مولانا ابو الوفا فصیحی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کچھ ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرات، آپ فصیحی ہیں تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے سلسلے کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ کا سلسلہ کیا ہے، سلسلے کا بانی کون ہے، اس میں کتنے اکابر بزرگان دین گزرے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جو چیز جان کر حاصل ہوتی ہے، سمجھ کر حاصل ہوتی ہے، اس میں پائیداری ہوتی ہے، وہ چیز پائیدار ہوتی ہے، ٹیمپرری نہیں ہوتی۔ اور سن کر جو چیز آدمی کو معلوم ہوتی ہے وہ ذہن کے پردے سے عام طور پر ہٹ جایا کرتی ہے، اس میں استقرار نہیں ہوتا، اس میں دوام نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی، شاید آپ کو معلوم ہوگا، نام آپ جانتے ہوں گے، مولانا ابو الوفا فصیحی نام پرچلت ہے، مشہور ہے، معروف ہے۔ لوگ عام طور پر یہ جانتے ہیں کہ مولانا ابو الوفا فصیحی صاحب ایک بہت اچھے خطیب تھے، اور مناظر کی جہاں تک بات ہے تو مناظرے بھی آپ نے کیے ہیں اور بہت سے مناظر ہوتے ہیں، لیکن ایک حقیقت میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت مولانا ابو الوفا فصیحی رحمت اللہ تعالی علیہ جس شان کے خطیب تھے، اسی شان کے جید عالم دین بھی تھے۔ آپ کے اندر اہل سنت و جماعت کا درد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ نے صرف اپنی تقریروں کے ذریعے سے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی حفاظت نہیں کی ہے، بلکہ جہاں پر موقع ملا اور ضرورت پیش آئی، جب کوئی بد عقیدہ تحریر لے کر کے آیا ہے بد عقیدگی پھیلانے کے لیے، تو حضرت مولانا ابو الوفا فصیحی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قلم کے ذریعے سے اس کا دندان شکن جواب دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم حضرات، ایک موقع پر غازی پور کے ایک بد عقیدے نے، ایک غیر مقلد عالم نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے رہبر اسلام۔ رہبر اسلام کتاب لکھ کر کے اس نے
اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر ضرب لگائی، اولیاء کرام کی بارگاہ میں اس نے گستاخی کی۔ اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ بس اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کو مانو، اور کسی کو نہیں ماننا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، مولانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے فوراً جواب لکھا، اور جواب لکھا، ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں قرآن سے بھی دلیل دی، حدیث سے بھی دلیل دی، اور ائمہ دین کے اقوال سے بھی دلیل پیش کی۔ اس ایک مختصر سے رسالے کے اندر 50 دلیل کے ذریعے سے حضرت مولانا ابو الوفا رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس غیر مقلد کو جواب دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت نے جو لکھا ہے، میں نے جب پڑھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ ایک خطابت کی دنیا میں رہنے والا انسان، تقریر کرنے والوں کو وقت نہیں ملتا، آج یہاں ہے تو کل وہاں ہے، رات جلسے میں تو دن ٹرین میں، ایسے حال میں انہوں نے کتاب لکھی اور دلیل کے ساتھ مزین کر کے کتاب لکھی۔ وہ آپ خود فرماتے ہیں کہ وقت نہیں تھا تو میں نے اس کتاب کا مبیضہ تیار کیا ہے، تو کبھی ویٹنگ روم میں بیٹھ کر کے لکھا ہے، کبھی ٹرین میں لکھا ہے۔ یہ تھا استحضار علمی، یہ تھی ان کی قابلیت۔ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اسی کی روشنی میں میں آج آپ کے سامنے اس آیت کریمہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے اسی کے مطابق میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے قرآن حکیم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے نا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، مطلب یہ ہے کہ تقوی کا حکم دیا جائے گا تو ایمان والوں سے دیا جائے گا، ایمان والوں سے تقوی کا مطالبہ ہوگا، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے سب سے پہلے اس سے کہا جائے گا ایمان لاؤ، ایمان، پھر اس کے بعد تقوی۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ بولیے، کیا تقوی کا یہ مطلب ہے کہ جلسہ کرو اور نمازیں چھوڑ دو؟ تقوی کا یہ مطلب ہے کیا ماں باپ کی نافرمانی کرو اور بیوی کی بات پر چلو؟ کیا تقوی کا یہ مطلب ہے کہ والدین کی نافرمانی کرو؟ کیا تقوی کا یہ مطلب ہے پڑوسی کا حق مارو؟ کیا تقوی کا یہ مطلب ہے جھوٹ بولو؟ کیا تقوی کا یہی مطلب ہے کہ جوا کھیلو؟ کیا تقوی کا یہ مطلب ہے کہ غیبت کرو، چغل خوری کرو، حرام مال کھاؤ؟ ہرگز نہیں۔ تقوی کا کیا مطلب؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ نماز فرض ہے تو نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اگر مالک نصاب ہو تو زکوٰۃ دو، رمضان آئے تو رمضان کے روزے رکھو، صدقات کرو، خیرات کرو، ماں باپ کا کہنا مانو، بیوی کا حق ادا کرو، پڑوسی کا حق ادا کرو۔ مطلب کیا؟ ایک جملے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو، اور جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہی ہے مطلب تقوی کا۔ جی،
تو اب سوال یہ ہے، ایمان تو پہلے سے حاصل ہے، اس لیے کہ کہا جا رہا ہے اے ایمان والو تقوی حاصل کرو، متقی بن جاؤ۔ تو ایمان تو پہلے سے حاصل ہے، اب ہم نے فرائض کی پابندی کی، واجبات کی پابندی کی، ہم نے حرام کو چھوڑ دیا، حلال کو اختیار کیا، مطلب یہ ہے کہ ساری برائیوں سے ہم نے اپنے آپ کو باز رکھا، فرائض و واجبات کی پابندی کی، اور تمام حرام کاموں سے، مکروہ کاموں سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو ایمان تو پہلے سے حاصل تھا، اب تقوی بھی حاصل ہو گیا، اب ہم متقی ہو گئے۔ ایمان حاصل تھا، تقوی حاصل ہو گیا، بندہ متقی بن گیا، تو نجات کا دار و مدار تو ایمان اور تقوی پر ہے، نجات کا دار و مدار ایمان اور تقوی پر ہے۔ جب کامیاب ہونا ہے، مومن کامیاب ہوگا تو ایمان اور تقوی کے ساتھ۔ تو جب ہمیں ایمان پہلے سے حاصل تھا، تقوی ہم نے حاصل کر لیا، تو اب تو نجات مل جانی چاہیے نا، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تقوی حاصل کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ سچوں کے ساتھ رہنے کی کیا ضرورت؟ توجہ دیجیے گا، سچوں کے ساتھ رہنے کی کیا ضرورت؟ ایمان تو پہلے سے حاصل ہے، ہم کو تقوی حاصل ہو گیا، تو اب تو نجات ہو جانی چاہیے، کامیابی ہم کو مل جانی چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اس میں نکتہ یہ ہے کہ ایمان تمام دولتوں میں سب سے عظیم دولت، سب سے بڑی دولت ہے ایمان اور پرہیزگاری، تقوی، ایمان اور عمل صالح سب سے بڑی دولت۔ تو ایمان ہمارے پاس حاصل، دولت، ایمان کی دولت ہمارے پاس، تقوی کی دولت ہمارے پاس۔ اب جب دولت آدمی کے پاس ہوتی ہے تو دولت کی حفاظت ضروری ہوتی ہے کہ نہیں؟ دولت خالی حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، دولت کو بچانا ضروری ہے، دولت کی حفاظت ضروری ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، ہم نے مال کمایا اور مال کمانے کے بعد ہم نے اسے ضائع کر دیا، برباد کر دیا، تو لاکھوں اور کروڑوں کمانے کا کیا فائدہ؟ جب دولت ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو دولت کی حفاظت کرنا یہ اصل ہے۔ اب آپ بتائیے، ایمان جب دولت ہے، عمل دولت ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے کہ نہیں؟ اس کو بچانا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو آپ کیسے بچاؤ گے؟ ارے مال کمایا، روپیہ پیسہ کمایا، اس کی حفاظت کے لیے آپ نے لاکر بنوایا، الماری بنوائی، بکسا بنوایا، آپ نے الماری میں رکھا، لاکر میں رکھا، بینک میں رکھا، دولت کی حفاظت ہو جائے، تاکہ دولت بچ جائے، دولت کی حفاظت ہو جائے۔ مجھے ذرا بتاؤ، ایمان اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی دولت کہ سب دولت ختم ہو جائے گی، لیکن ایمان ایسی دولت ہے کہ اگر یہ ساتھ جائے تو قبر میں بھی ساتھ ہے، حشر میں بھی ساتھ ہے، نشر میں بھی ساتھ ہے، حساب کتاب کے وقت ساتھ ہے۔ ارے حد یہ ہے کہ ایمان کو اگر تم نے بچا کے رکھا، اس کی حفاظت کی، ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے، تو حد یہ ہے کہ ہر جگہ ایمان رہے گا تمہارے ساتھ، حتیٰ کہ اگر تم اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گے تو ایمان بھی ساتھ ساتھ جائے گا۔ ایمان چھوڑے گا نہیں۔ کیوں نہیں چھوڑے گا؟ کہ جب ایمان جائے گا نہیں ساتھ ساتھ تو جہنم کی آگ سے باہر نکالے گا کون؟
जहन्नम से निकालेगा कौन? यही ईमान ही तो निकालेगा ना। अरे हदीस पाक में आया, एक बंदा, गुनहगार बंदा, गुनाहों में डूबा हुआ बंदा, हुक्म होगा इसे जहन्नम में दाखिल कर दिया जाए, वो जहन्नम में जलेगा। हदीस पाक में आया कि वो जलकर कोयले की तरह हो जाएगा। फिर हुक्म होगा इसे निकाला जाए और इसे आबे हयात में डाला जाए। जैसे ही उसे आबे हयात में डाला जाएगा, गोश्त वोश्त लगने लगेंगे, ढांचा सब फिर दोबारा बन जाएगा और उसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अब वो जन्नत में हमेशा हमेश के लिए रहेगा। तो निकाला किसने? जहन्नम से निकाला ईमान ने, इसलिए कि ईमान नूर है। नूर जिस्म को आग जला सकती है लेकिन नूर को नहीं जला सकती। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ईमान बचा रहेगा। तो मेरे दोस्तों, कहने का मतलब ये है, ये बचाएगा कब? जब हम उसे बचाएंगे ना, जब हम उसकी हिफाजत करेंगे, जब ईमान के साथ दुनिया से जाएंगे। अब आप बताइए, ईमान को बचाएंगे कैसे? क्या अलमारी में बंद करके? क्या तिजोरी में बंद करके? क्या लॉकर बना करके? है कोई हिफाजत का सामान? आपने कोई सामान हिफाजत के लिए बनाया है? क्या आप बना सकते हैं कोई सामान हिफाजत के लिए? अल्लाह ने ईमान दिया है तो उसकी हिफाजत का सामान भी अल्लाह ने पैदा किया है। बंदा उसकी हिफाजत का सामान पैदा नहीं कर सकता, अल्लाह ने उसकी हिफाजत का सामान दिया है। अल्लाह ने ईमान की हिफाजत का सामान ये दिया है कि अल्लाह ने अपने नेक बंदों की सोहबत तुम्हें दे दी है। अल्लाह के नेक बंदे, सच्चे बंदे, ईमान वाले बंदे, ये ऐसे बंदे हैं ईमान के साथ दुनिया से गुजरे, ईमान के साथ दुनिया से गए। गौसे आजम ईमान के साथ दुनिया से गए, ख्वाजा अजमेरी ईमान के साथ दुनिया से गए, सारे औलियाए किराम ईमान के साथ दुनिया से गुजरे। जब ईमान के साथ वो गुजरे हैं तो वो ईमान की हिफाजत करके दुनिया से गए। और ये अल्लाह के बंदे ऐसे हैं, अल्लाह के सच्चे बंदे ऐसे हैं कि उन पर शैतान का वसवसा नहीं चलता, शैतान का जोर नहीं चलता। क्या आपने वो नहीं सुना है? हजरत गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हो इबादत कर रहे हैं, जंगल में मुजाहदा कर रहे हैं, रियाजत कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं। इतने में एक रोशनी नजर आती है, आसमान में एक रोशनी नजर आती है और एक आवाज आती है, अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारा रब हूं, तुम्हारी इबादत से मैं राजी हो चुका हूं, अब मैं तुम्हारे ऊपर से नमाज को मुआफ करता हूं। बात समझ में आ रही है ना? जैसे ही गौसे आजम ने ये आवाज सुनी तो गौसे आजम ने क्या कहा था? तू शैतान है। जब नबियों से नमाज माफ नहीं हुई तो ये अब्दुल कादिर कौन होता है? तो शैतान है। लेकिन वो तो शैतान था ना, शैतान अपना दाव पेच चलाता है, वो किसी ना किसी दाव पेच से ईमान लूटना चाहता है। जैसे ही गौसे आजम ने अस्तगफिरुल्लाह कहा और कहा तू शैतान है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा, शैतान ने दाव खेला, पैतरा बदला। उसने कहा, ए अब्दुल कादिर, तुमको तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। अगर आज का कोई आलिम होता तो फूल के कुप्पा हो जाता, हमारे इल्म ने बचा लिया। कितने बड़े हम आलिम हैं, लेकिन वो अल्लाह के सच्चे बंदे थे।
اللہ کے مقرب بندے تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے. شیطان کا زور نہیں چل سکتا ہے، شیطان کا داؤ پیچ نہیں چل سکتا ہے. غوث اعظم نے پھر استغفر اللہ کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ. اے شیطان ملعون، تو ملعون ہے، یاد رکھ تو عبد القادر سے اس کا ایمان چھیننا چاہتا ہے. تو سن لے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے بچایا تو میرے رب کے فضل و کرم. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی، شیطان کا وسوسہ چلا، شیطان کا زور چلا؟ نہیں چلا. تو یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا ہے، شیطان ان کو بہکا نہیں سکتے ہیں. تو یہ اللہ کی حفاظت میں، یہ بندے اللہ کی حفاظت میں ہیں. تو جب یہ اللہ کی حفاظت میں ہیں تو اے بندو، اے ایمان والو، ایمان کی دولت کی حفاظت چاہتے ہو، عمل کی دولت کی حفاظت چاہتے ہو تو ان کے ساتھ ہو جاؤ جو اللہ کی حفاظت میں. جی سبحان اللہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہونے کا یہی سبب ہے میرے دوستو، یہی حکمت ہے. اگر ہم غوث اعظم کی صحبت میں آ جائیں گے، ان کی ہم پناہ میں آ جائیں گے تو وہ اللہ کی پناہ میں ہیں، تو ہمارا ایمان بچ جائے گا، ہمارا عمل بچ جائے گا. خواجہ اجمیری کی صحبت اختیار کریں گے، ہمارا ایمان بچ جائے گا، عمل صالح بچ جائے گا. اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہیں گے، ہمارا دین ایمان بچا رہے گا، ہمارا عمل بچا رہے گا. اس لیے رب نے فرمایا کہ ایمان والو تقوی حاصل کرو. اب ایمان اور تقوی مل جانے کے بعد تم گھمنڈ میں مت آنا، غرور و تکبر میں مت آنا. ایمان اور عمل کو بچانا ہے تو سچوں کے ساتھ ساتھ رہنا. حضرات گرامی، یہاں پر کچھ لوگ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، آپ کے یہاں بھی ہوں گے، ہر علاقے میں ہوتے ہیں کہ یہ تو مر گئے، مر کر مٹی میں مل گئے. ایسے ہی مولانا ابو الوفا فصیحی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسے شخص کو جواب دیا تھا. اس نے کتاب میں لکھا تھا کہ یہ تو مر کر مٹی میں مل گئے، سڑ گل گئے ہیں، تو پھر ان سے مانگنے کا کیا فائدہ، یہ ہماری مدد کیا کریں گے. اس بد عقیدے نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا تھا. مولانا ابو الوفا فصیحی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے پہلے قرآن کی آیت پیش کی، پہلے قرآن کی آیت پیش کی کہ اللہ نے فرمایا کہ تم مردہ تھے، بے جان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو حیات بخشی، پھر اللہ تعالیٰ تم کو موت دے گا، ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اندر حیات پیدا فرمائے گا. تو موت کے بعد حیات، موت کے بعد زندگی، یہ تو عام مسلمانوں کی زندگی ہے. عام مسلمانوں کو بھی زندہ کیا جائے گا نا، موت کے بعد زندہ کیا جائے گا نا، بلکہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے تو ان کو بھی زندہ کیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا نا. اب زندگی میں فرق ہے. انہیں زندہ کیا جائے گا لیکن ان کی روحوں کو سجین میں قید کر کے رکھا جائے گا، اور مومنوں کی روحوں کو علیین میں رکھا جائے گا، جنت میں. اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو شہید بندے ہیں ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندے کے پپوٹے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح کو رکھ دیتا ہے، اور وہ پرندہ جنت کی سیر کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہ پرندہ جاتا ہے. تو
تو روح سیر کرتی رہتی ہے۔ حضرت مولانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے قرآنی آیات سے موت کے بعد زندگی کو ثابت فرمایا، پھر اس کے بعد حدیث پاک جو اس سے متعلق تھی وہ حدیث پاک ذکر فرمائی، اور حدیث پاک ذکر کرنے کے بعد پھر ائمہ کے اقوال ذکر کیے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد نقل فرمایا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں، میں یستمد بہ فی حیاتہ یستمد بہ بعد موتہ، سبحان اللہ۔ جس سے زندگی میں آپ مدد لیتے تھے، بھئی ولی کی بارگاہ میں پہنچتے تھے، اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں پہنچتے تھے، وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر دم کرتے تھے، آپ کو شفا مل جاتی تھی، آپ ان سے مدد لیتے تھے۔ تو فرماتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جن سے آپ دنیا میں مدد لیتے تھے، موت کے بعد بھی ان سے مدد لی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ میں ایک لاجیکل پوائنٹ آپ کو دے رہا ہوں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ارشاد فرمایا ہے، اس کو حضرت مولانا ابو الوفا فصیحی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ اس کا مفہوم میں بتاتا ہوں کہ یہ جو روح ہے نا، موت کس کو آتی ہے؟ ذرا بولیے، کس کو؟ روح مرتی ہے؟ روح فنا ہوتی ہے؟ مرتی ہے؟ موت روح کو آتی ہے؟ نہیں۔ موت کا کیا مطلب؟ آپ کی باڈی سے آپ کی روح الگ ہو گئی، یہی موت ہے۔ جسم سے روح نکل گئی، یہ موت ہے۔ یہاں ایک نکتہ ہے، جسم اور روح کا جب تک ملاپ رہا، جسم اور روح کا جب تک اتحاد رہا تو زندگی رہی، اور جیسے ہی جسم سے روح کا اختلاف ہو گیا، روح جسم سے جدا ہو گئی، تو اب موت آ گئی۔ موت آ گئی۔ سبق کیا ملا؟ اتحاد میں زندگی ہے اور اختلاف میں موت ہے۔ اتحاد کا نام زندگی ہے، اختلاف کا نام موت ہے۔ جسم سے روح نکلی، موت آ گئی۔ کہتے ہیں آدمی مر گیا، روح الگ ہوئی، روح جسم سے جدا ہوئی ہے۔ روح کے لیے فنا نہیں ہے۔ کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب میں روح کو فنا نہیں، کسی بھی مذہب میں۔ ہر دھرم والے مانتے ہیں کہ روح کبھی مرتی نہیں ہے، فنا نہیں ہوتی ہے، روح باقی رہتی ہے۔ اچھا بتاؤ، اگر روح فنا ہو جاتی، موت کس چیز کا نام ہے؟ ارے بھئی، جب جسم سے روح نکلی، ہاتھ ہے کہ نہیں؟ ہاتھ مرنے کے بعد بھی باقی ہے، لیکن کیا ہاتھ ہل سکتا ہے؟ زبان حرکت کر سکتی ہے؟ بولیے، آنکھ سے